بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہزاروں حسین و جمیل جگہیں موجود ہوں گی، کوئی شک نہیں کہ دست قدرت نے ان جگہوں کو بہت حسین انداز میں مزین کیا ہے، مگر روئے زمین کا وہ واحد ٹکڑا جس کو دیکھ کر یا جس کو تصور میں لا کر دنیا میں ہی جنت کے نظارے یاد آ جاتے ہیں، وہ فقط ایک ہی مقام ہے۔ میری مراد اس مسجد سے ہے جس کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، یعنی مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کیا ہے، اس کو الفاظ میں بیان کر پانا میرے ذوق کے مطابق مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مسجد نبوی کی تعمیری تاریخ پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز تواتر سے ملتی رہیں۔ مسجد نبوی کی جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ اس جگہ پر عموماً کھجوریں خشک کرنے کے لیے پھیلائی جاتی تھیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دوسری مسجد ہے جو اللہ کے رسول نے خود تعمیر کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل سے مسجد کے لیے جگہ خریدی اور اس جگہ مسجد بنائی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ پہلے مسجد نبوی کھجور کے تنوں سے بنائے گئے ستونوں پر کھڑی کی گئی۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازے کو باب عاتقہ یا باب رحمی کہا جاتا تھا، دوسرے کا نام باب جبریل تھا۔ اس دروازے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے، جبکہ تیسرا دروازہ باب صفا کہلاتا تھا۔ مسجد نبوی غربا اور مساکین کا ٹھکانہ بھی تھا، جہاں وہ جمع ہوتے اور مسجد کے سائے میں ٹھنڈک حاصل کرتے تھے۔ پہلے ساری مسجد کی چھت نہیں بنائی جا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تو پانی نمازیوں پر پڑتا۔ صحابہ اکرام نے مسجد کی چھت پر مزید مٹی ڈالنے کے لیے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ آغاز میں مسجد میں بچھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، صحابہ کنکریوں پر ہی نماز ادا کرتے تھے۔ ہجرت کے 3 سال تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو باب صفا کو جنوب کی سمت سے بند کر کے شمال کی جانب منتقل کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ ان سے قبل حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسجد نبوی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے مسجد سے ملحقہ اراضی اور ایک مکان خرید کر اس میں شامل کر دیے۔ ان کے دور میں مسجد کو شمال، جنوب اور مغرب کی سمت میں وسعت دی گئی۔ 29 ہجری میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ نمازی زیادہ ہیں اور مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اہل الرائے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب نے مسجد نبوی میں توسیع کے حق میں رائے دی۔ چنانچہ انہوں نے بھی مسجد نبوی میں توسیع کی، یہاں تک کہ 88 ہجری میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس وقت کے مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مزید اراضی خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا۔ انہوں نے امہات المومنین کے حجرے شریف بھی وسیع کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کے وقت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آ گئی۔ ولید بن عبد الملک نے مسجد کی مشرق، شمال اور مغرب کی سمت میں توسیع کروائی، یہاں تک کہ مسجد کی جنوبی دیوار کی لمبائی 84 میٹر ہو گئی، شمالی دیوار کی لمبائی 68 میٹر اور مغربی دیوار کی لمبائی 100 میٹر ہو گئی، جبکہ مسجد کی اپنی جگہ 2369 مربع میٹر تک جا پہنچی۔ 654 ہجری میں مسجد نبوی میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد عباسی خلیفہ مستعصم باللہ نے مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ 886 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگی
تو مصر کے گورنر سلطان قایت بائی کو اس کی خبر پہنچائی گئی۔ اس نے مزدور اور تعمیراتی سامان بھیج کر مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ 1265 ہجری میں عثمانی خلیفہ عبد المجید دوم نے ماہر کاریگروں کے ذریعے جدید خطوط پر مسجد نبوی کی تعمیر کا کارنامہ انجام دیا۔ اس توسیع میں 13 سال کا عرصہ لگا۔ اس توسیع میں حجر الاحمر، الجمادات، ذوالحلیفہ، جبل حرم کو مسجد میں شامل کیا گیا۔ مسجد کے ستونوں کے لیے بھی قیمتی پتھر استعمال کیے گئے۔ سعودی عرب میں آل سعود خاندان کے دور میں مسجد نبوی کی متعدد بار توسیع کی گئی۔ آل سعود کے دور میں پہلی توسیع شاہ عبدالعزیز کے دور میں 1365 ہجری میں ہوئی۔ اس دور میں مسجد کے شمالی حصے میں اضافہ کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز کے حکم پر 1370 ہجری میں مسجد نبوی کے اطراف میں موجود مکانات کو مسمار کر کے مسجد کی توسیع کا کام شروع کیا گیا۔ 1374 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اس موقع پر عالم اسلام کے کئی مدعوین بھی موجود تھے۔ چنانچہ آل سعود کے دور میں مسجد نبوی کی پہلی توسیع شمال، مشرق اور مغرب کی سمت میں کی گئی۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود نے مسجد نبوی میں توسیع کا ایک وسیع پروجیکٹ شروع کیا۔ مسجد نبوی کی چھت میں 250 چھاتے لگائے گئے اور مسجد کا رقبہ بڑھا کر 1,43,000 مربع میٹر کر دیا گیا۔ مسجد نبوی کے 6 راستوں پر نمازیوں کو گرمی سے بچانے کا انتظام کیا گیا۔ مسجد میں جگہ جگہ چھتریاں نصب کی گئیں۔